بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی منظوری اور اس کا بذریعے صدارتی آرڈیننس فوری نفاذ غیر معمولی اقدامات ہیں، جن کا مبینہ بنیادی مقصد محصولات اکٹھا کرنا نہیں بلکہ بے نامی جائیدادوں کو قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عوامی عہدہ رکھنے والے یا ان کے زیر کفالت لوگوں کے علاوہ ہر پاکستانی 30 جون تک اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکے گا، یعنی کسی بھی اثاثے کی کل قیمت کا 4% ٹیکس دے کر بلیک منی کو جائز کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 10,000 امریکی ڈالر مالیت کی بلیک منی ہے اور وہ اس رقم کو دستاویزی کروانا چاہتا ہے تو اس کو اس رقم پر 4% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس پر یہ شرط بھی عائد ہوگی کہ وہ اپنی رقم پاکستانی بینکوں میں رکھوائے، لیکن اگر وہ شخص اس رقم کو پاکستانی بینکوں میں نہیں رکھوانا چاہتا اور اپنی رقم بیرون ملک بینکوں میں ہی رکھوانا چاہتا ہے تو وہ مزید 2% ٹیکس ادا کرے گا۔ سکیم کے تحت بے نامی جائیداد کی قیمت کا اندازہ FBR کے مقرر کردہ نرخوں سے 1.5% زیادہ لگایا جائے گا تاکہ اس جائیداد کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے قریب رہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ حسب سابق اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی۔ حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی کہ حسب آمدن ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کے اثاثے ضبط ہوئے ہوں۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، اس لیے ان سے خاص اور محتاط سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کی جانے والی ایمنسٹی اسکیم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں متعارف کی گئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سابقہ اسکیموں میں کالا دھن سفید کرنے والوں کو ٹیکس کے دائرے میں نہیں لایا جاتا تھا، جبکہ موجودہ اسکیم میں بطور خاص یہ لازمی کر دیا گیا ہے کہ ٹیکس گوشوارے بھی جمع کروائے جائیں۔ گزشتہ اسکیم میں ایسے افراد سے کہ جنہوں نے اپنی دولت حسب قانون ظاہر کر دی تھی مگر کسی ملکی بینک میں جمع نہیں کروائی تھی تو ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی تھی، جبکہ موجودہ اسکیم میں لازم ہوگا کہ جو رقم بھی ظاہر کی جائے اس کو کسی ملکی بینک میں جمع کروائے اور اس پر ٹیکس بھی ادا کیا جائے۔ حسب سابق اس سکیم کے تحت مستفید ہونے والے افراد کے کوائف کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی سرکاری اہلکار ان کوائف کو سامنے لانے میں ملوث پایا گیا تو اسے 1 سال قید کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کی حکومت اس سکیم کو 2 ماہ پہلے متعارف کروانا چاہتی تھی، تاہم متعدد وزراء کی طرف سے اس کی مخالفت کی وجہ سے معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ نواز شریف کے گزشتہ دور حکومت میں جب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا تو عمران خان سمیت تحریک انصاف کی قیادت نے نہ صرف اس اسکیم کی مخالفت کی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو تحریک انصاف کی حکومت آنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہرحال موجودہ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اور سابقہ دور کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں کوئی خاص فرق نہیں دکھائی دیتا۔ دونوں کا مقصد اس خاص طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ایسی حکمت عملیوں کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے یا جن کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں وہ اس پوری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ نواز لیگ کے دور میں شروع کی گئی ایمنسٹی اسکیم کے تحت مجموعی طور پر 98 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے، جن میں 36 ارب روپے بیرون ملک جائیدادوں کی مد سے جبکہ 61 ارب روپے پاکستان میں موجود بے نامی جائیدادوں کو قانونی بنانے میں اکٹھے کیے گئے تھے۔ تحریک انصاف یقیناً اس سے زیادہ مالی وسائل جمع کرنے میں کامیابی کی امید لگائے بیٹھی ہے۔